بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو 90 روزے کی فضیلت اور 5 نمازوں کے بعد پڑھنے کے وظائف بتاؤں گا۔ اس ماہ مبارک میں ہم جتنی بھی اللہ کی عبادت کریں کام ہیں۔ رمضان مبارک میں جتنا ہو سکے گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ غیبت کرنے سے، جھوٹ بولنے سے، کسی کا دل دکھانے سے، لڑائی جھگڑوں سے، چوری چکاری سے، والدین کی نافرمانی سے، پڑوسیوں کو ستانے سے، رشتہ داروں اور بہن بھائیوں کے قطع تعلقی سے اور ہر اس گناہ سے بچنے کی کوشش کریں جن کا اللہ نے منع فرمایا ہے۔ بس اللہ رب العزت کو اس مبارک مہینے میں اپنی نیکیاں دکھائیے۔ سب سے پہلے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، ان کو کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہونے پائے، ان کے آرام کا خیال رکھیے۔ قرآن پاک میں اللہ کا ارشاد ہے، تمہارے والدین میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں اف تک نہ کہو۔ بس ہمیں چاہیے کہ ان کی خدمت کریں، انہیں خوش رکھیں اور اس مبارک مہینے میں ان کی بہت ساری دعائیں لیں تاکہ ان کی دعائیں ہماری بخشش کا ذریعہ بھی بن جائیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب ہو۔ اگر کسی سے ناراض ہیں تو فوراً اس سے دوستی کر لیں، کیونکہ قطع تعلق کرنے والے کو اللہ پاک سخت ناپسند فرماتے ہیں، اور دوستی میں پہل کرنے سے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، بلکہ پہلے دوستی کرنے والے سے اللہ پاک زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اور پورے رمضان میں روزانہ کسی ایک کو ضرور افطاری کرائیں، کیونکہ جب صحابہ رضی اللہ اجمعین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں کسی کو روزانہ افطاری کرایا کریں، تو صحابہ نے کہا کہ ہم میں سے تو کوئی اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ روزانہ افطاری کرائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کھجور سے ہی کسی کو افطار کرا دیں، اللہ پاک اس پر بھی پوری افطاری کا ثواب دے دیتے ہیں۔ بس جتنا ہو سکے اللہ پاک کو راضی رکھیں، کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے اللہ ناراض ہو۔ پورے رمضان میں کم سے کم ایک قرآن تو ضرور ختم کریں اور ہر وقت اللہ سے استغفار کرتے رہا کریں۔ اور میں نے اپنی 8ویں روزے کی ویڈیو میں چند قرآنی دعائیں بتائی ہیں، انہیں ضرور اس رمضان میں پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ آج کی ویڈیو کے 5 وقت میں نمازوں کے بعد کے پڑھنے کے وظائف بہت ہی آسان ہیں، انہیں گھر کا ہر فرد آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے اور ان کے کرنے کے بے انتہا ثواب ہیں۔ ان وظائف کو کس طرح کرنا ہے اور کس طرح پڑھنا ہے یہ میں ویڈیو میں آپ کو آگے بتاؤں گا۔ اس سے پہلے استغفار کے چند مسائل آپ کو بتاتا ہوں۔ اب میں آپ کو استغفار کے 5 مسائل بتاتا ہوں۔ نمبر 1، ہم میں سے ہر ایک کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ گناہ کا اظہار لوگوں کے سامنے نہ کریں، کیونکہ گناہ کو ظاہر کرنا بھی گناہ ہے۔ اللہ جل شانہ کو ناپسند ہے کہ اس نے کسی کے گناہوں کو پوشیدہ رکھا، اور بندہ سب کو بتلاتا پھرتا ہے کہ میں گناہ گار ہوں، میں ایسا ہوں ویسا ہوں۔ ہاں بے شک اپنے گناہوں کو یاد کریں اور اس پر معافی مانگیں، اس سے نفس کی اصلاح بھی ہوتی ہے۔ نمبر 2، اگر کسی سے کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً اس کے بعد کوئی نیکی کر لینی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے یعنی بلا شبہ نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں، لہٰذا گناہ ہو جائے تو فوراً 2 رکعت نفل پڑھ کر معافی مانگ لیں، یا کچھ تلاوت کر لیں، یا صدقہ دے دیں، کسی کے ساتھ نیکی کا سلوک کر لیں، والدین کی کوئی خدمت کر کے ان کی دعائیں لے لیں، بیوی بچوں کو کوئی چیز دلا کر ان کو خوش کر دیں، کہ یہ بھی نیکی کے بڑے کاموں میں سے ہے کہ اپنے رفقا یا ماتحتوں کو جائز کاموں میں خوش رکھیں۔ نمبر 3، نیز جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے اس وقت اس گناہ سے فوراً الگ ہو جائے، یہ بھی قبولیت توبہ کی اہم شرط ہے۔ نمبر 4، اسی طرح گناہ ہو جانے کے بعد توبہ میں دیر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اسی وقت دل سے نادم ہو جائے کہ غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں کروں گا۔ یاد رکھیں، توبہ میں دیر لگانا نفس و شیطان کی شرارت ہے کہ بعد میں توبہ کر لینا، حالانکہ پتہ نہیں موت کب آ جائے، لہٰذا ہرگز تاخیر نہ کریں۔ اور نمبر 5، توبہ حقیقت میں نام ہے دل کی ندامت کا، کہاں میں اور کہاں احکم الحاکمین کے حکم کی بغاوت۔ جس مالک آقا نے اتنی نعمتوں سے نوازا، انہی نعمتوں کو میں نے ان کی نافرمانیوں پر استعمال کیا، اس کو اکیلے میں بیٹھ کر سوچیے اور دل سے خوب شرمندہ اور پشیمان ہوں۔ اس ماہ رمضان میں اللہ رب العزت کے حضور 2 رکعت نفل نماز توبہ کی نیت کر کے یہ دعا مانگ لیں، اے اللہ، میں آپ کا سخت نافرمان بندہ ہوں، میں فرمان برداری کا ارادہ کرتا ہوں، مگر میرے ارادے سے کچھ نہیں ہوتا اور آپ کے ارادے سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری اصلاح ہو، مگر ہمت نہیں ہوتی، آپ ہی کے اختیار میں ہے میری اصلاح۔ اے اللہ، میں سخت نالائق ہوں،
सख्त गुनाहगार हूँ, मैं तो आजिज़ हूँ, आप ही मेरी मदद फरमाइए। मेरा क़ल्ब ज़ईफ़ है, गुनाहों से बचने की क़ुव्वत नहीं, आप ही क़ुव्वत दीजिए। मेरे पास कोई सामान निजात नहीं, आप ही गैब से मेरी निजात का सामान पैदा कर दीजिए। हे अल्लाह, जो गुनाह मैंने अब तक किए हों इन्हें अपनी रहमत से माफ़ फरमा दीजिए। इसी तरह से रोज़ाना अपने गुनाहों की माफ़ी और उजूज़ का और अपनी इस्लाह की दुआ और अपनी नालायकी को खूब अपनी ज़ुबान से कह लिया करें। सिर्फ 10 मिनट रोज़ाना ये काम कर लिया करें। आप देखेंगे कि कुछ दिन बाद इंशाअल्लाह गैब से ऐसा सामान होगा कि हिम्मत कवी हो जाएगी, दुश्वारियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी और गैब से ऐसा सामान मुहैया होगा कि आपके जहन में भी नहीं होगा। अब मैं आपको 90 रोज़े की 5 नमाज़ों के बाद पढ़ने के वज़ाइफ बताता हूँ। बाद नमाज फ़जर सूरह तौबा की आखिरी 2 आयत 11 मरतबा पढ़िए। वो आयत और उसका तर्जुमा ये है, शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। लोगों, तुम्हारे पास तुम ही में से पैगंबर आए हैं, तुम्हारी तकलीफ़ इनको गिरा मालूम होती है और तुम्हारी भलाई के बहुत ख्वाहिशमंद हैं और मोमिनों पर नहायत शफ़क़त करने वाले और मेहरबान हैं। फिर अगर ये लोग फिर जाएं और ना माने तो कह दो कि अल्लाह मुझे किफ़ायत करता है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, इसी पर मेरा भरोसा है और वही अर्श अज़ीम का मालिक है। बाद नमाज ज़ोहर अव्वल रुकू सूरह बकरा 11 मरतबा पढ़ें। बाद नमाज असर सूरह आल इमरान की आयत नंबर 26 17 मरतबा पढ़ें। वो आयत और उसका तर्जुमा ये है, शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। कहो कि ए अल्लाह, ए बादशाही के मालिक, तो जिसको चाहे बादशाही बख्शे और जिससे चाहे बादशाही छीन ले और जिसको चाहे इज़्ज़त दे और जिसे चाहे जलील करे। हर तरह की भलाई तेरे ही हाथ है और बेशक तू हर चीज़ पर कादिर है। बाद नमाज मगरिब सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत 11 मरतबा पढ़िए। बाद नमाज इशा सलातुल हाजात 4 रकात नफिल नमाज 1 मरतबा पढ़ें। सलातुल हाजात पढ़ने का तरीक़ा ये है, पहली रकात में सूरह फातिहा और सूरह इखलास के बाद 100 मरतबा ये आयत पढ़ें। तर्जुमा, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तेरी ज़ात हर किस्म के ऐब से पाक है, बेशक मैं जुल्म करने वालों में से हूँ। दूसरी रकात में सूरह फातिहा और सूरह इखलास के बाद 100 मरतबा ये आयत पढ़ें। ए मेरे रब, मुझे तकलीफ़ ने आ लिया, हालांकि तू सब रहम करने वालों से ज़्यादा रहम करने वाला है। तीसरी रकात में सूरह फातिहा और सूरह इखलास के बाद 100 मरतबा ये आयत पढ़ें। तर्जुमा, और मैं अपने तमाम अमूर अल्लाह की तरफ सुपुर्द करता हूँ, बेशक अल्लाह अपने बंदों को देखने वाला है। चौथी रकात में सूरह फातिहा और सूरह इखलास के बाद 100 मरतबा ये आयत पढ़ें। तर्जुमा, मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है और वही बेहतरीन कारसाज है और वही बेहतरीन मालिक और बेहतरीन मददगार है। नमाज क़ज़ाए हाजत के बाद हुज़ूर दिल के साथ 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें और इसके बाद जो भी हाजत हो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी हर जायज़ मुराद पूरी होगी। अल्लाह पाक मुझे भी और आपको भी इन तमाम वज़ाइफ़ को करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।